بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1734 ہے، اور آج سورۃ الصافات کی 5 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 22 تا 26، 22 to 26۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 5 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احشر الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون اللہ فاهدوهم الى صراط الجحیم وقفوهم انهم مسئولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، احشروا، اکٹھا کرو، الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے ظلموا، ظلم کیا، وازواجہم، اور ان کے جوڑوں کو، وما، اور ان کو جن کی کانوا یعبدون، وہ عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، فاہدوہم، پھر تم ہانک لے جاؤ ان کو، الی صراط الجحیم، جہنم کے راستے کی طرف، وقفوہم، اور تم ٹھہراؤ ان کو، انہم مسئولون، بلا شبہ یہ باز پرس کیے جائیں گے، ما لکم، کیا ہوا تمہیں، لا تناصرون، تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بلکہ ہم وہ الیوم، آج، مستسلمون، فرما بردار ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، اور ذرا انہیں جمع کرو، ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، اور ان کی بیویوں کو، اور وہ جن کی عبادت کیا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، پھر ہانک لے جاؤ ان کو دوزخ کے راستے کی طرف، اور انہیں ٹھہراؤ، ان سے باز پرس ہوگی، کیا ہوا تمہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بلکہ اس کے بجائے وہ تو آج سر جھکائے کھڑے ہیں۔ ان 5 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، فرشتوں سے کہا جائے گا کہ گھیر لاؤ ان سب کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، ان کے ساتھیوں کو بھی۔ دوسری بات، انہیں بھی جن کی یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ تیسری بات، پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ ذرا، اور چوتھی بات، ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھا جائے گا۔ پانچویں بات، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہو۔ چھٹی بات، اس کے بجائے تو یہ لوگ سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ بزرگان محترم، کافروں کی آخرت میں کیا حالت ہوگی اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، ان آیتوں میں یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب سر پھونکا جائے گا اور سب زندہ ہو جائیں گے تو فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان ظالموں کو جو کفر کیا کرتے تھے لے آؤ، اور انہیں بھی لے آؤ جو جن کی یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے۔ وَهُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ بھی کہا گیا، ہم وَأَزْوَاجُهُمْ سے کون مراد ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو سود خور ہوگا اسے سود خور کے ساتھ، جو زانی ہوگا اسے زانی کے ساتھ، جو شرابی ہوگا اسے شرابی کے ساتھ جمع کیا جائے گا۔ یعنی جو شخص جس گناہ میں مبتلا ہوگا اسے اس گناہ کے کرنے والوں کی صف ہی میں جمع کیا جائے گا، جس سے ان کی رسوائی اور ذلت میں اضافہ ہوگا۔ اس لیے کہ جب آسانی سے پہچانا جائے گا کہ کون کیا گناہ کیا کرتا تھا،
اور اسی طرح جب انہیں ان کے معبودوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا تو وہ اور ذلت محسوس کریں گے کہ ہم دنیا میں ان بے فائدہ چیزوں کی عبادت کیا کرتے تھے جو ہمارے آج کچھ بھی کام نہیں آئے۔ پھر جب یہ لوگ سب جمع ہو جائیں گے تو فرشتوں سے کہا جائے گا کہ چلو اب انہیں جہنم کی طرف لے چلو، مگر انہیں جہنم میں لے جانے سے پہلے ذرا ان کو روکو، ان سے چند سوالات کرنا بھی باقی ہے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب تک آدمی سے اس کی عمر کے بارے میں کس چیز میں اس عمر کو گزارا پوچھا نہیں جائے گا، اس علم کے بارے میں کہ کتنا اس پر اس نے عمل کیا، اور اس مال کے بارے میں کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے جسم کے بارے میں کہاں اس نے اس جسم کو بوڑھا کیا، جب تک ان چیزوں کا سوال نہ کر لیا جائے ان کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اور ان مشرکین سے یہ بھی کہا جائے گا کہ کیا ہوا وہ تمہارا دعویٰ جو تم کیا کرتے تھے کہ ہم تو ایک دوسرے کے مددگار ہیں، پھر آج کیوں کوئی کسی کی مدد نہیں کر رہا ہے؟ تمہیں اپنی طاقت و جماعت اور اپنے باطل معبودوں پر بڑا فخر تھا، گھمنڈ تھا، وہ کہاں گئے؟ سب کیوں کوئی کسی کی مدد کے کام نہیں آ رہا ہے؟ کوئی کسی کی کیوں مدد نہیں کر رہا ہے؟ آج تمہاری حالت تو آج یہ ہے کہ سر جھکائے ہمارے سامنے کھڑے ہو، کچھ بھی تمہارے منہ سے آج نہیں نکل رہا ہے۔ اس دنیا میں جب تم رہا کرتے تھے تو بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے، آج قیامت کے دن تمہارا کیا حال ہو گیا؟ سب کی بولتی بند ہو گئی، سب کی زبان گونگی ہو گئی۔ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، سب اپنی اپنی فکر میں رہیں گے۔ شاید کہ آج تمہیں یہ دیکھ کر سمجھ میں آ گیا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کافروں سے یہ کہنا انہیں اور ذلیل کرنے کے لیے ہوگا تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ تکلیف ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مناظر کو سن کر ہمیں سبق حاصل کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔